की बच्ची से ब्याह करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, जिससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं। क्या उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कम उम्री में हुआ था? आइए ज़रा इस सवाल का जवाब जानते हैं। इस्लाम के दुश्मन ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया के लोग इस बात को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते नज़र आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तक़द्दुस को पामाल करने की नापाक कोशिश करते हैं, जिनको देखकर आजकल हिंदुस्तान के कुछ तंग ज़हन और इस्लाम मुखालिफ लोग भी इसको उन्वान बनाकर तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सुनकर मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शान अक़दस में होने वाली गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर इसके बावजूद इस एतराज़ पर जो गैर मुस्लिम करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतनी कम उम्री में क्यों निकाह किया, तो तमाम मुसलमान अपने आप को लाजवाब महसूस करते हैं कि हम इस सवाल का जवाब आखिर क्या दें। इस वीडियो के बाद आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे इस तरह का सवाल करे तो आपने उसको पूरे प्रूफ के साथ क्या जवाब देना है। और बाज़ मुसलमान खुद हैरान होकर इस पर सवाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी कम उम्री में निकाह क्यों किया। इस वीडियो में आगे चलकर जो तहकीक और हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए जाएंगे उन्हें सुनकर आपके सारे शकूक दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और आप खुद अपने दूसरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों की गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार की गई है, इसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर सुनिएगा ताकि पूरी ज़िंदगी आपको इस उन्वान के मुतल्लिक तज़ब्ज़ु में मुब्तला ना होना पड़े। अनकरीब इस वीडियो का इंग्लिश सबटाइटल में तर्जमा भी आ जाएगा इंशाअल्लाह, फिर आप अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरत के वक्त उलमा हज़रात भी इस तहकीक से फ़ायदा उठाते हुए अवाम को इसके मुतल्लिक बता सकते हैं, जो कि इस वक्त मुसलमान ख़ास तौर पर दुनियावी पढ़े लिखे तबके के लिए नहायत ज़रूरी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत से पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इनकी 6 साल की उम्र में हुआ और रुखसती के वक़्त इनकी उम्र 9 बरस थी। ये सारी रवायात सही हैं। इस बात को मगरबी मीडिया ने कई दफ़ा मिस प्रेजेंट करके अवाम के दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बदगुमानी पैदा करने की नापाक कोशिश की है, जिसकी वजह से बाज़ लोग हैरानी और ताज्जुब से पूछते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची से निकाह किया था। आइए देखते हैं इसकी हकीकत क्या है, इस निकाह के पीछे क्या हिकमत थी। 1400 साल पहले क्या ये आम सी बात थी? इसका जवाब देने के लिए इन अहादीस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको तारीख़ी पसे मंज़र से देखने की ज़रूरत है। एनाटॉमिकल एंड फिज़ोलॉजिकल चेंजेस, ये एक अहम नुक्ता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। वक्त के साथ साथ इंसानों की ग़िज़ा और इनके इस्तेमाल की चीज़ों में बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आई हैं और इसी तरह इंसानों के अंदर भी जिस्मानी तब्दीलियाँ हुई हैं। इस बात को ज़रा आपने अपने दिमाग में रखना है। 1400 साल पहले इतनी कम उम्री में शादी होना एक आम सी बात थी और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका और अमेरिका में 9 से 14 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मिसाल के तौर पर सेंट अगस्टाइन ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी उम्र 10 साल थी। किंग रिचर्ड II ने जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र 7 साल थी। हेनरी VIII ने एक 6 साल की लड़की से शादी की थी। यहाँ तक कि ईसाइयों की पढ़े जाने वाली आजकल की बाइबल में भी है। इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 31 एंड वर्स नंबर 17, बट से फॉर योर सेल्फ एवरी गर्ल हु हैज़ नेवर स्लेप्ट विद अ मैन। इसका तर्जमा ये है, लेकिन अपने लिए हर उस लड़की को बचाएं जो कभी किसी मर्द के साथ नहीं सोई। ईसाइयों के कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह इनकी 12 साल की उम्र में 99 बरस के जोसेफ से हुई थी। 1929 से पहले बरतानिया में चर्च ऑफ इंग्लैंड के वुज़रा 12 साल की लड़की से शादी कर सकते थे। 1983 से पहले कैथोलिक केनान के कानून ने अपने पादरियों को ऐसी लड़कियों से शादी कर लेने की इजाज़त दे रखी थी जिनकी उम्र 12 साल को पहुंच चुकी थी। बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं, उनको इस बात का पता तक नहीं है कि 1880 में अमेरिका के स्टेट ऑफ डिलीवरी में, मतलब जब एक लड़की बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती थी, उस वक़्त उसकी उम्र कम से कम 8 साल होती थी और यही हालत कैलिफोर्निया में 10 साल की होती थी। यहाँ तक कि आज तक भी अमेरिका के कुछ स्टेट्स में लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो मैसाचुसेट्स में 12 साल और न्यू हैम्पशायर में 13 साल और न्यूयॉर्क में 24 साल की उम्र है। यहाँ तक तो ईसाईयत और मगरबी ममालिक में लड़की की शादी की मुनासिब उम्र और वहाँ की मशहूर शख्सियत के मुतल्लिक था।
جس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے قریب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب ذرا آئیے جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں شادی کی عمر لڑکیوں کی کیا ہوتی تھی۔ اب ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے قوانین اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر کیا لکھی گئی ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب منو سمرتی میں لکھا گیا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ گوتما میں لکھا گیا ہے اس ڈر سے کہ کہیں ایام حیض نہ شروع ہو جائیں، باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی شادی اس وقت کر دے جبکہ وہ بے لباس گھوم رہی ہو، کیونکہ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی گھر میں رہے تو اس کا باپ گناہ گار ہوگا۔ جیکی گوڈی نے اپنی کتاب دا اورینٹل دا انیشینٹ اینڈ پریمیٹیو میں لکھا ہے کہ ہندوستانی گھروں میں لڑکیاں بہت جلدی بیاہ دی جاتی تھیں۔ سری نواس ان دنوں کے بارے میں لکھتی ہیں جبکہ انڈیا میں بالغ ہونے سے پہلے شادی کا رواج چلتا تھا، اور مزید اس کتاب کے پیج نمبر 208 میں لکھا گیا ہے کہ لڑکی کو اس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس کی شادی کر دینی ہوتی تھی۔ ہندو لاء کے مطابق اور ملک کے رواج کے مطابق لڑکی کے باپ پر یہ ضروری تھا کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دے، چاہے رخصتی بعد میں ہوتی تھی جس کا وقفہ تقریباً 3 سال ہوتا تھا۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایسی کم عمری کی شادیوں کا انڈیا میں آج بھی رواج ہے۔ دا انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے پیج نمبر 450 میں لکھا گیا ہے جس کی بیٹی اس حالت میں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے باپ کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لڑکی خود بخود نچلی ذات سدرا کے درجے پر چلی جاتی تھی، اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا شوہر کے لیے باعث رسوائی ہوا کرتا تھا۔ منو کی سمرتی نے مرد اور عورت کے لیے شادی کی جو عمریں طے کی تھیں وہ اس طرح ہیں کہ لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، یا لڑکا 24 سال کا اور لڑکی 8 سال کی۔ مگر آگے چل کر برہسپتی اور ماں بھارتیہ کی تعلیم کے مطابق ایسے موقعوں پر ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال اور 7 سال ہے، مگر اس کے بعد کے شلوکاز میں شادی کی کم سے کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال بتائی گئی ہے، اور اس بات کے لا تعداد گواہ بھی موجود ہیں کہ یہ باتیں صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا سیاسی مفاد کی خاطر، ان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ کا اور اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1400 سال پہلے ملک عرب میں بھی اس عمر میں لڑکیوں کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا تھا انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور ہر اس موقع کی طاق میں رہتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکیں، زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زبانی حملے کرتے تھے ان میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے تھے اور کبھی آپ کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا تانا دیں کہ ایسا کیوں ہوا یا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے معاشرے میں یہ عام سی بات تھی اور ان کے نزدیک وہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کو تانا دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھیں، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بیوہ عورت تھیں جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جوانی کے ایام صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک ان سے تعلق رکھا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلق رکھا۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا جبکہ ان کی عمر 6 سال تھی، مگر اسی وقت رخصتی نہیں کی گئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی تب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی اس وقت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نابالغ بچی تھیں؟ نہیں، بلکہ ملک عرب کے موسم اور وہاں کی ترتیب کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول عمر تھی۔
تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بالغ ہونے کی عمر مختلف زمانے میں مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی رہی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ لڑکیاں مکمل بالغ ہونے کی عمر کو 9 سے 15 سال کے عمر کے درمیان کسی بھی وقت جا سکتی ہیں۔ The average temperature of country is considered the chief factor with regard to menstruation and sexual puberty۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کسی بھی علاقے کی بچیوں کی ایام حیض کے شروعات اور ازدواجی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچنے میں اس ملک کا اوسط جو درجہ حرارت ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعہ کو دیکھیں تو یہ تمام شکوک ختم ہو جاتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رخصتی کے وقت وہ بالکل نابالغ بچی تھیں۔ اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے سے ہی مرض ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آئیے ذرا جانتے ہیں کہ اس نکاح کی عظیم حقیقت ہے کیا، اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ ہمارا خالق ہم سب کو پیدا کرنے والا، سب چیزوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیر معمولی ذہین تھیں اور بہت بہترین قوت حافظہ کے مالک تھیں، اور کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی سے ہو گئی تھی، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہترین استاد، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائشوں اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا، اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائے وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت خداوندی کی بنیاد پر تھیں۔ ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل، اعلیٰ نسب اور ایک خوبصورت نوجوان جس جیسا کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزار سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس انفارمیشن سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، انشاءاللہ ان قریب انگلش سب ٹائٹل بھی آ جائے گا، پھر آپ غیر مسلم بھائیوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ غیر مسلموں کو بھی پتہ چل سکے کہ ان کی تاریخ اصل میں ہے کیا اور ہم اعتراض کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین حکمت ہے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ کے اندر جتنے بھی شک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔